رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے اور اس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1330۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاکم یعنی قاضی خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور صحیح بات تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1326۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آتے ہو، میں ایک انسان ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنا دعویٰ بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، تو اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا کوئی حق دلوا دوں تو گویا میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، لہٰذا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1339۔ میرے باپ نے عبیداللہ بن ابی بکرہ کو، جو قاضی تھے، خط لکھا کہ تم غصے کی حالت میں فریقین کے بارے میں فیصلے نہ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، حاکم غصے کی حالت میں فریقین کے درمیان فیصلے نہ کرے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1334۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو بھی حاکم حاجت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضرورت، حاجت اور مسکنت کے لیے اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو لوگوں کی ضرورت کے لیے ایک آدمی مقرر کر دیا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1332۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو، عن قریب تم جان لو گے کہ تم کیسے فیصلہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں برابر فیصلے کرتا رہا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1331۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔